درختوں کو کاٹنے کی تو اسلام میں اجازت ہی موجود نہیں ہے. آپ کے دین اور مذہب اس طرح کے اشکالات ڈالنے کی کوشش کی. جب یہ اشکالات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. او اللہ کے نبی کے صحابہ، نہیں تم نے کاٹے، نہیں تم نے چھوڑے کوئی درخت، جھاڑی، کوئی بھی ایسی چیز جس کو تم نے کاٹا اور جس کو تم نے چھوڑا وہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا، حکم تو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا. اللہ کا حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ کاٹو؟ یہ ذکر تو آپ کو مل جائے گا گامدی صاحب، یہ ذکر تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا. آپ کہتے ہیں سارے احکامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ہر منکر حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے اوامر اور نواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. پورا قرآن پاک اٹھائیے، قرآن ہی سے ان کو یہ دلیل پیش کیجئے کہ یہاں پہ یہ بات تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے. یہ حکم کہاں پہ موجود ہے کہ تم کاٹو اور تم چھوڑو؟ پورے قرآن سے یہ حکم نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا. اور اسی حکم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حکم ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، اس کی مثالیں بھی متعدد ہیں. امرتو ان اسجدا. اب یہاں پہ آپ یہ ذرا غور کیجئے، آج جو سجدے کی کیفیت ہے، منکرین حدیث اور غامدی وغیرہ اب اس کے لیے ایک حجت پیش کرتے ہیں، یہ تواتر عملی ہے. یہ جو کیفیت ہے، آپ قرآن پاک اٹھائیے، کئی جگہ آپ حیران رہ جائیں گے. وسجدی ورکعی، سجدے کا حکم پہلے ہے رکوع سے، اور ہم رکوع پہلے کرتے ہیں کہ سجدہ؟ رکوع پہلے کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں. قرآن پاک میں تو سجدہ پہلے ہے. یہ جو آج سجدے کی کیفیت ہے، یہاں پہ آپ ذرا غور کرنا. امرتو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم دیا گیا ہوں ان اسجد علی سبعۃ اعظم. طالب علم ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس دین کے ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے. میرے بھائی